السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، ایک نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہم نے سورۃ الفلق کا ترجمہ اور اس کی سمری آپ کے سامنے بتائی۔ آج ہم سورۃ الناس کا دوبارہ ترجمہ کریں گے۔ کل ہم نے سورۃ الناس کا ترجمہ بھی کیا تھا، آج پھر سے دوبارہ سورۃ الناس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الناس کی جو سمری ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج ان چاروں صورتوں کی جو سمری ہے اس کو آپ کے سامنے شو کریں گے تاکہ آپ اس کو کیپچر کریں اور پھر اس کی رائٹنگ پریکٹس کریں۔ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو پروز سیکشن ہے، پروز سیکشن سے ریلیٹڈ آپ کو تھرڈ بٹ میں جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ان دو لیسنس میں سے کسی ایک لیسن کی سمری لکھیں۔ تو آپ کو کسی ایک لیسن کی سمری لکھنی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سورہ یا اس کے بعد آنے والے جو لیسنس ہیں ان لیسن میں سے کوئی بھی آپ کو لکھنے کے لیے سمری کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو ان چاروں صورتوں کی بھی سمری یاد ہونی ضروری ہے اور اس کی پریکٹس بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس بٹ کے 6 مارکس آپ کو ملتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو ان چاروں صورتوں کی سمری ایک مرتبہ آپ کو اسکرین پر شو کریں گے تاکہ آپ اسے کاپی کر سکیں اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لیسن کی سمری لکھنی ہوتی ہے وہ کم سے کم 100 ورڈز میں آپ کو لکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ ان لیسن کی سمریز کو اچھے سے پڑھیں اور اپنے اون سے بھی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کا آخری سورہ سورۃ الناس، اس کے ترجمے کو، اس کے ٹرانسلیشن کو ہم جانتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیا سمری یہاں پر دی گئی ہے اس کو پڑھیں گے اور چاروں صورتوں کی سمری میں آپ کے سامنے شو کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کوشچن آنسرز ہوں گے، وقت ہوگا تو ہم ان کوشچن آنسرز کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جو جنات سے ہوں یا انسانوں سے ہوں، جو جنات سے ہوں یا انسانوں سے ہوں۔ یہ سورۃ الناس کا ٹرانسلیشن ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو اس سورہ کی سمری بتائیں گے۔ سورۃ الناس کی دیکھیے سمری کیا ہے۔ حاضر سورۃ مدنیۃ، یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ وہی تشتمل علی 6 آیات، اور یہ سورہ 6 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ 6 آیتوں پر شامل ہے، یعنی سورہ کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ وفی حاضر صورت ارشاد رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یستعیذ باللہ الذی، اس سورہ کے اندر رسول کریم، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے رہا ہے کہ آپ اس ذات کی پناہ کریں جو تمام لوگوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ الذی ہوا رب الناس، جو تمام انسانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ وہ ملک الناس، اور تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ وہ الہ الناس، اور تمام انسانوں کا معبود حقیقی ہے۔ رب الناس، رب الناس کہا گیا ہے۔ یدل ھذہ الحقیقۃ ان اللہ عز وجل مالک امرہم ومصلح احوالہم وینقل لعبادہ ما یشاء،
یہاں پر رب الناس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، رب الناس کا مطلب ہے تمام لوگوں کا پالنہار۔ یہ اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ و برتر ہیں اور ان کے تمام معاملات کا مالک و مختار ہے، یعنی تمام انسانوں کے معاملات کا مالک و مختار ہے اور ان کے حالات کو سدھارنے والا اور اپنے بندوں کے لیے جو چاہتا ہے وہ عطا کرنے والا، منتقل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب الناس کہا گیا ہے۔ رب الناس اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے اور ان کے تمام حالات کو سدھارنے والا اور بندوں کے لیے جو چاہتا ہے وہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر رب الناس کہا گیا ہے۔ اس کے بعد جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ملک الناس ہے۔ ملک الناس يدل على أنه تعالى الملك الكامل والسلطان القاهر وجميع المخلوقات في قبضته۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملک الناس کیوں کہا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی باکمال بادشاہ ہے اور زبردست حاکم ہے۔ باکمال بادشاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور زبردست حاکم ہیں، اور تمام مخلوقات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور تمام مخلوقات اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملک الناس کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں کہ وجاء ذکر الناس شرفا لہم، اور الناس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہمارے انسانوں کے لیے یہاں پر مومنین یا دیگر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ الناس یعنی انسان کہہ کر یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے، اس واسطے کہ شرفا لہم ان کی عزت اور تعظیم کو بتانے کے لیے، یعنی انسانیت کو جو عزت اور تعظیم ہے اس کو بتانے کے لیے الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ انسان کی بزرگی اور اس کی برتری کو بتانے کے لیے یہاں پر الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الہ الناس وہو الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم فجمیع الخلائق تظہر عبودیتہ وجاء تقرار الناس فی ثلاثۃ مواضع تشریفا لہم۔ آگے بتا رہے ہیں کہ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے الہ الناس۔ الہ الناس کا معنی ہے کہ الہ الناس کا معنی ہے تمام انسانوں کا معبود۔ یہ الہ الناس کی صفت کیوں بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام مخلوقات اپنی بندگی کا اظہار کرتی ہیں اس کے لیے، تو اس لیے الہ الناس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی صفت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد لفظ الناس کی تکرار 3 دفعہ کی گئی ہے، 3 جگہ کی گئی ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو اس طرح 3 دفعہ لفظ الناس کی تکرار کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کی عظمت اور بزرگی کو بتانا مقصود ہے، انسان کی عظمت اور بزرگی کو بتانے کے لیے یہاں پر الناس کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا بتا رہے ہیں، والاستعاذۃ مطلوبۃ من شر الوسواس وهو الشیطان الخناس ووصف الشیطان بالخناس لأنه کثیر الاختفاء، اور والاستعاذۃ دل میں برے خیالات ڈالنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اور وہ بار بار پلٹ کر آنے والا شیطان ہے۔ تو یہاں پر دل میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ شیطان خناس ہے، یعنی شیطان خناس ہے۔ وہ وصف شیطان بالخناس، شیطان کو خناس کہا گیا ہے، شیطان کی جو صفت ہے وہ خناس سے یہاں پر ذکر کی گئی ہے، لِأَنَّهُ كَثِيرُ الْاخْتِفَاءِ، کیونکہ وہ بار بار چھپ جاتا ہے۔
کیونکہ وہ بار بار چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہا گیا ہے۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان لہو خرطوم، یقیناً شیطان کی ایک سونڈ ہے، جیسا ہاتھی کی ایک سونڈ ہوتی ہے، اس کی ایک پیپ نما ایک ناک ہوتی ہے، تو شیطان کی بھی یقیناً شیطان کی بھی ایک سونڈ ہے، کہ ذنب الکلب، کتے کی دم کی طرح اس کی ایک سونڈ ہے، فی صدر الانسانی، انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں، فَإِذَا غَفَلَ ابْنُ آدَمَ ذِكْرِ اللَّهِ وَسْوَسَ لَهُ، جب بھی آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ وسوسات ڈالتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، اور جب وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، تو خنسا اے تاخرا، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو کبھی رب کے ذکر سے غافل نہ رکھیں۔ بیّن سبحانہ تعالیٰ ان الشیطان الذی یوسوس لہ قسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کی جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے دو قسمیں، 2 kinds اس کی بیان کی ہیں۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ جن و انس، ایک ہے جن اور ہے دوسرے انسان۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف جنات ہی آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، بلکہ انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ فقال من الجنۃ والناس، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا من الجنۃ والناس۔ اب آگے آپ کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ فضائل سورۃ الفلق و سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت دیکھیے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی کیا فضیلت ہے۔ نزلت سورۃ الفلق والناس متصلا، سورۃ الفلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ایک ساتھ نازل کیا گیا۔ وہ مقصودہما، ان دونوں کا مقصود، وہ مرادہما، اور ان دونوں کی مراد، سواء یکساں ہیں، ان دونوں کا مقصد اور مراد ایک جیسا ہے۔ وہ مجموعۃ ہاتین سورتین، ان دونوں صورتوں کے مجموعے کو تسمى المعوذتین، معوذتین کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو کہے کہ معوذتین پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر المعوذتین کہا جاتا ہے۔ وجاء فی روایت میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ سورۃ الاخلاص والفلق والناس عند النوم بالمواظبۃ حفظا لمکر الشیطان ووساوسہ وحصنا من بلایا اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کے وقت پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لمکر شیطانی حفظاً لمکر شیطانی و وساوسہ، شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے وسوسوں سے حفاظت کے لیے، وحصنا من بلایا اللیل، رات کی بلاؤں اور آفات سے بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد والا سورہ، اور سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق والا، اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس والا سورہ۔ یہ تینوں صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ روزانہ رات پڑھا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ شیطان کے مکر و فریب اور اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اور رات
کی جو بلائیں اور آفتیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو اس طرح یہاں پر یہ پروز سیکشن کا جو سب سے پہلا لیسن تھا، دروس من القرآن الکریم، لیسنس آف دا ہولی قرآن، لیسن فرام دا ہولی قرآن، تو یہ آپ کو 4 سوروں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتائی گئی۔ تو ہر سورہ کی جو سمری ہے اب ہم آپ کو آپ کے سامنے شو کریں گے تاکہ آپ اس کو کاپی کریں اور اس کی پریکٹس کریں۔ تو سب سے پہلے جو سورہ ہم نے پڑھا تھا وہ سورہ قریش تھا، تو یہ سورہ قریش کی سمری ہے۔ اور سیکنڈ ون سورہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ سورۃ الماعون تھا۔ سورۃ الماعون کی یہ سمری آپ کے سامنے ہے۔ یہ سورۃ الماعون کی سمری ہے جسے آپ فون پر کیپچر کریں اور پھر اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ پروز کے جتنے لیسنس آپ کو دیے گئے ہیں ان لیسنس کی سمری آپ کو 3rd بٹ کے اندر اینول ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو ہر سورہ کی سمری اور اس کے بعد آنے والے ہر لیسن کی سمری آپ کو زبانی یاد رہنی چاہیے، ذہن نشی ہونی چاہیے۔ آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، خواہ وہ آپ بک سے بالکل اسی طرح ہو بہو کاپی کریں یا پھر آپ اون سے آپ اس سمری کو لکھیں، لیکن یہ سمری کم سے کم 100 ورڈز پر شامل ہونی چاہیے، 100 ورڈز اس میں ہونے چاہیے، اس سے کم والی سمری آپ نہیں لکھ سکتے، 100 ورڈز آپ کم سے کم لکھنے چاہیے۔ یہ ہے سورۃ الفلق کی سمری۔ اس کے بعد ہے سورۃ الناس جو آج ہم نے آپ کو پڑھایا، سورۃ الناس۔ سورۃ الناس کی سمری کچھ اس طرح سے ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں سوروں کی آپ کو سمری کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان چاروں سورتوں میں سے کسی ایک سورہ کی سمری کے بارے میں آپ کو 3rd بٹ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کو پریپریشن کرنا ہے بٹ نمبر 6 کے لیے۔ بٹ نمبر 6 میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پروز سیکشن کے کسی ایک سورہ یا کسی ایک لیسنس کی 4 لائنیں دی جاتی ہیں، ان 4 لائنوں میں سے آپ کو 2 کو پہچان کر ان کا ریفرنس دینا ہوتا ہے کہ یہ کس سورہ یا کس لیسن کی لائن ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہاں پر جو سوروں کے ورسز پہچاننے کے لیے کہا جاتا ہے ان سوروں کے ورسز کو آپ کے سامنے آج ہم بتائیں گے۔ آپ کو ان سوروں کی ورسز کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ان 4 آیتوں میں سے کوئی آیت آپ کو پوچھی جائے گی جس کا آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے، دیکھیے کہ گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ لائنس۔ گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ لائنس سیکنڈ ایئرس کے اسٹوڈنٹس تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اس طرح کا کوشچن پڑھا ہے اور اس کا آنسر بھی دیا ہے۔ تو give the reference of the following lines۔ اذکر مرجع سطور تالیہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ آیت کون سے سورہ کی ہے آپ کو پہچاننا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آنسر ہے هَذِهِ الْآيَةُ أُخِذَتْ مِنْ سورة الإخلاص۔ سیکنڈ ون آیت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ هذه الآية أخذت من سورة الناس۔ ومن شر حاسد إذا حسد، هذه الآية أخذت من سورة الفلق۔ فذلك الذي يدعو اليتيم، هذه الآية أخذت من سورة الماعون۔ تو اس طرح ان چاروں
آیتوں کو آپ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آیت کون سی آیت کس سورہ کی ہے۔ تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہ سورہ قریش کی آیت ہے، تو آپ کو لکھنا ہے هَذِهِ الْآيَةُ أُخِذَتْ مِنْ سورۃ القریش۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ آیت ہے سورہ ناس کی، تو آپ کو لکھنا ہے هَذِهِ الْآيَةُ أُخِذَتْ مِنْ سورۃ الناس۔ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ یہ سورہ فلق کی آیت ہے، تو آپ کو لکھنا ہے هَذِهِ الْآيَةُ أُخِذَتْ مِنْ سورۃ الفلق۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سے سورہ کی آیت ہے، یہ سورۃ الماعون کی آیت ہے، تو آپ کو لکھنا ہے هَذِهِ الْآيَةُ أُخِذَتْ مِنْ سورۃ الماعون۔ تو اس طرح یہ ریفرنس آپ کو دینے ہوتے ہیں جب آپ کو کسی سورہ کی لائن اگر 6th بٹ میں پوچھی جائے۔ اس کے بعد آپ کو کوشچن آنسرس ہیں، بٹ نمبر 8 میں آپ کو کوشچن آنسرس سورہ کے آ سکتے ہیں، اور بٹ نمبر 10 میں آپ کو 1 ورڈ آنسر دینے ہوتے ہیں جو آپ کو سوروں کے ریلیٹڈ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو کوشچن آنسرس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا آج، کہ دیکھیے یہ کوشچنس ہیں جن کے آنسر بھی آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں۔ کم آیتن فی سورۃ الماعون، سورہ ماعون میں کتنی آیتیں ہیں؟ کم آیتن فی سورۃ الماعون، سورہ ماعون میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آنسر ہے سبع آیات فی سورۃ الماعون، سبع آیات فی سورۃ الماعون، سورہ ماعون میں 7 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے سیکنڈ ون ہے این نزلت سورۃ قریش، سورہ قریش کہاں نازل ہوئی؟ آنسر ہے نزلت سورۃ القریش فی مکہ، سورہ قریش مکے میں نازل ہوئی۔ تھرڈ ون ہے سورۃ الناس مکیہ، کیا سورہ ناس مکے میں نازل ہوئی؟ تو آنسر ہے لا، سورۃ الناس مدنیہ، سورہ ناس مدینے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہے فورتھ ون فی ای سورۃ جاء ذکر الیتیم والمسکین، کس سورہ میں یتیم اور مسکین کا ذکر آیا ہے؟ تو آنسر ہے فی سورۃ الماعون جاء ذکر الیتیم والمسکین، سورہ ماعون میں یتیم اور مسکین کا ذکر آیا ہے۔ حل قریش اسم القبیلہ، کیا قریش کسی قبیلے کا نام ہے؟ تو آنسر ہے نام، قریش اسم القبیلتی، ہاں قریش قبیلے کا نام ہے۔ تو اس طرح یہ کوشچنس ہے اور ان کے آنسر آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ یہ آپ کو بٹ نمبر 8 میں آ سکتے ہیں، اور اسی طرح 1 ورڈ آنسرس اسی سیکشن سے ہے جو آپ کو بٹ نمبر 10 میں آ سکتے ہیں۔ بٹ نمبر 10 میں حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس، کیا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ تو آنسر ہے نام۔ سیکنڈ ون ہے حل سورۃ الفلق مکیۃ، کیا سورہ فلق مکے میں نازل ہوئی؟ تو آنسر ہے لا۔ تھرڈ ون ہے این نزلت سورۃ الماعون، سورہ ماعون کہاں نازل ہوئی؟ آنسر ہے فی مکہ، مکے میں۔ فورتھ ون کم آیتن فی سورۃ القریش، سورہ قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو آنسر ہے 4۔ ففتھ ون فی ای سورۃ جاء ذکر الشتاء والصیف، سرما اور گرما کے موسم کا ذکر کس سورہ میں آیا؟ تو آنسر ہے سورۃ القریش۔ تو اس طرح ان کوشچنس کے آنسرس کی آپ کو بھی پریکٹس کرنی ہے، جو کہ آپ کو بٹ نمبر 10 میں آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو سیکشن ہے ہمارا پروز کا، اس کا جو پہلا لیسن تھا دروس من القرآن الکریم، لیسنز فرام دا ہولی قرآن، یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس کا دوسرا لیسن یا پھر ہم پوئٹری کا ہم ایک پویم آپ کو کل پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اجازت دیجیے ہم کو کہ یہیں پر اس سیکشن کا اختتام ہوتا ہے، اس لیسن کا، اور آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دعاؤں کی آپ سے گزارش ہے، اور اپنے گھر پر سیف رہیں، اور پھر اچھے سے جو آپ کو لیسنس دیے جا رہے ہیں ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔